وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس آپ کو دکھاتے ہیں۔ امید ہے کہ اب تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کا ٹائم رہ گیا ہے اور یہ ٹائم بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے گا اور پولنگ جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد جو گنتی کا عمل ہے اس عمل کو بھی قانون اور ضابطے کے مطابق جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا اور لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے اس دوران بھی پوری طرح سے اپنی ذمہ داری کو اور اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ نبھائیں گی تاکہ یہ جو ہے یہ احسن طریقے سے سارا عمل جو ہے یہ مکمل ہو اور عوام کا جو بھی فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ سامنے ہے۔ جی صاحب، پی ٹی آئی کے فرق حبیب صاحب کی جانب سے گزشتہ رات سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ بطور وزیر داخلہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار کی کمپین چلا رہے ہیں اور رولز کی جو وائلیشن کر رہے ہیں، آپ اس حوالے سے دیکھیں کل تو کمپین کو ختم ہوئے 1 دن ہو چکا تھا اور میں کل جو ہے وہ اپنے گھر آیا ہوں۔ اب میرا گھر اسی حلقے میں ہے اور اگر میں اپنے گھر پہ موجود ہوں یا میں کسی دوست کی طرف کسی مقصد سے بھی ملنے کے لیے یا کسی کے ساتھ کوئی خوشی غمی کے سلسلے میں گیا ہوں تو وہاں پہ اگر لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں یا وہاں پہ کوئی لوگ ملے ہیں یا وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو آپ اس الیکشن کمپین کے زمرے میں نہیں لا سکتے جس کو وائلیشن کہا جاتا ہے۔ ہم نے بالکل ہر معاملے میں جو ہے وہ قانونی ضابطوں اور معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ پورا کیا ہے اور کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسا عمل کہ جس کی قانون اور رولز وہ گنجائش نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بہت ساری بات اسپیشل برانچ کو الیکشن اسٹیشن پولنگ اسٹیشن کے اندر جو داخلے پہ روک دیا گیا ہے، تو اس میں کیا کوئی اسپیشل برانچ کا اہلکار مداخلت کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج کے دن جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کے تحت ہم نے رینجرز اور فوج اور ایف سی کو پرووائڈ کیا ہے۔ ان سے کس طرح سے ڈیوٹی لینی ہے یہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے اور الیکشن کمیشن نے اگر یہ مناسب سمجھا ہے کہ کسی ایجنسی کو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اختیار ہے اور اگر انہوں نے سمجھا ہے تو الیکشن کو فری اور فیئر جو ہے وہ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ڈائریکشن جو ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز کو، خواہ وہ فیڈرل ایجنسیز ہیں خواہ وہ پروونشل ایجنسیز ہیں، تو جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک فیڈرل ایجنسیز کا تعلق ہے میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ہر حکم کو جو ہے وہ بجا لائیں گے۔ رانا صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ثابت ہو سکتا ہے، ایک تو پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل آیا اور دوسرا آج آپ نے بروڈ کاسٹ کیا ہے، بتانا پسند کریں گے کہ کس کو بروڈ کاسٹ کیا؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی تو میرا خیال ہے کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات بندے سے چبل بچ جاتی ہے تو یہ اس نے چبل ہی ماری ہے۔ کوئی جب وہ بات کر رہے تھے کوئی تک نہیں بنتا، یعنی نہ کوئی پاکستان کا ذکر تھا، نہ کوئی پاکستان کا حوالہ تھا، نہ کوئی ایٹمی قوت کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی۔ ایسے خواہ مخواہ انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں یہ بات آئی، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بنیادی بات نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو پھر ہمارے وہ سیاستدان جو دوسرے ملکوں کے متعلق جھوٹے پراپیگنڈے اپنی ذاتی اور اپنے ملک کے اندر اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے غلط پراپیگنڈے کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں بھی جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے۔ جب ہم پھر اس قسم کی چولیں مارتے ہیں تو پھر اگلی طرف سے بھی جو ہے نا وہ اس قسم کی بات جب ہو جاتی ہے۔ میں نے ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار عابد شیر علی کو، جس کا نشان شیر ہے، شیر کے اوپر ٹھپا لگایا ہے اور انشاءاللہ تعالی شیر آج کامیاب ہوگا۔
کہا کہ جگہ جگہ پر حلقے کے اندر جگہ جگہ پر حلقے کے اندر کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے ووٹ خرید و فروخت کی ویڈیوز بھی کچھ سامنے آئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھنے میں جائے تو فرق حبیب جو ہے وہ اسلحہ والے لوگ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں حلقے کے اندر. جی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے بار کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں جن کا ماضی کچھ ایسا ہی ہے وہ مسلح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کے ایریاز میں گھوم رہے ہیں. میں تمام جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان سے یہ پرزور مطالبہ کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو بھی کوئی جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ کسی بھی فرد کو, میری کل بھی بات ہوئی تھی سی پی او صاحب سے بھی اور آئی جی پنجاب سے بھی, میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس بات کو انشور کریں کہ الیکشن جس ایریا میں ہے وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ کسی بندے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے پرائیویٹ گارڈ کے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. اور اب یہ بات اس وقت زیادہ ضروری ہے, اس وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں اور الیکشن جو ہے وہ آلموسٹ کنکلوڈ ہونے کو ہے. اور میں یہ اپیل بھی کروں گا ووٹرز سے کہ جو ٹرن آؤٹ مجھے بتایا گیا ہے وہ ابھی جو ہے وہ کوئی 20-25% کے لگ بھگ ہے, تو لوگ گھروں سے نکلیں اور جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے ہاتھے کے اندر آ جائیں, تو بعد میں بھی 5 بجے کے بعد بھی ووٹ کاسٹ ہو سکے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ 5 بجے کے بعد جب کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوگا اس وقت کوئی ریلی, کوئی مسلح لوگ جو ہیں وہ حلقے میں اگر گھومتے پائے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ امن و امان کو خطرہ ہوگا. اس بات کو انشور کیا جائے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو. یہ لانگ مارچ کا بڑا سننے میں آ رہا ہے, تو کیا نئی پالیسی کی چینج کی جائے گی, پالیسی ہے وہ 25 مئی والی پالیسی کو ہی رکھا جائے؟ 25 مئی کی پالیسی کو 10 سے ضرب دے کے جو ہے نا اس کو انفورس کریں گے. کوئی لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ نہ ہو سکتی ہے, نہ کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے. اگر مسلح جتھوں کے ساتھ جو ہے یہ حکومتوں کی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تو پھر جناب ایک دفعہ یہ کر لیں گے, 6 مہینے بعد دوسرا جتھا آ جائے گا, پھر 10 مہینے بعد ایک تیسرا جتھا آ جائے گا, پھر تو یہ ملک جو ہے یہ جتھوں سے پھر چلے گا. اور اس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی ایک نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے اور اتنا بڑا 22 کروڑ عوام کا ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے. یہ بالکل ان کی خام خیالی ہے. اگر انہوں نے اپنی اس خام خیالی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسلام آباد کی طرف رخ کیا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا. اور کسی صورت بھی جتھا کلچر جو ہے, یہ جو جتھا کلچر ہے, جو اوئے توئے کا کلچر ہے, جو بدتمیزی کا جو ہے وہ کلچر ہے, اور جو فتنے اور فساد کا کلچر ہے, اس کو ہر قیمت پہ ہم اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے ہر قیمت پہ جو ہے وہ اس کو روکیں گے اور اس کو اس ملک میں رواج نہیں پانے دیں گے. یہ ہے عمل, یہ عمل ہے جمہوری عمل. میں یہاں پہ آیا ہوں, میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے, میرے ووٹ کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جتنی باقی سب لوگوں کی جو ہے وہ قیمت ہے. ہاں اس کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی. جس کو لوگ چاہیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لانگ مارچ تو مسلم لیگ نون بھی کر چکی ہے پہلے اس حوالے سے جی. لانگ مارچ جی آپ سن لیں, آپ لانگ مارچ جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کریں. یہ ہمیں اپلیکیشن دیں کہ جی ہم فلاں دن لانگ مارچ لے کے آنا چاہتے ہیں, فلاں جگہ پہ رکیں گے, وہاں پہ ہم جو ہے وہ اتنی دیر ٹھہریں گے, اتنی دیر بعد ڈسپرسل ہو جائے گا. ہم ان کو ہر قسم کی سہولت دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں وہاں پہ چڑھائی کرنے کے لیے, میں آ رہا ہوں وہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے, تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چلے چودھری پرویز, ویسے چودھری پرویز لائی, میں ان کے ساتھ جب وہ پہلے چیف منسٹر تھے میں ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی رہا ہوں. چودھری پرویز لائی نے ویسے ساری زندگی ایسی سیاست کی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے جس طرح سے کسی کے اندر کوئی جن گھس جاتا ہے نا, میرا خیال ہے چودھری پرویز لائی کے اندر جو ہے نا وہ عمران خان گھس گیا ہے, جو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اگر چودھری پرویز لائی کی اس بات سے تسلی ہوتی ہے تو وہ یہ کر کے دیکھ لیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے کو پہلی دفعہ گرفتار ہونا ہے, ہم نے تو جب سے سیاسی
जदोजहद शुरू की है, तो हमें इन चीज़ों से, ना इन धमकियों से और ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनरल साहब, इमरान खान शायद ये सोच रहे हैं कि ज़मीनी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, फिर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। अगर उनके हक में आता है तो भी, खिलाफ आता है तो भी। तो जैसे आप पहले कह चुके हैं और कल भी देखें, अगर इस ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर अगर हम ये समझते कि हमारी कोई हुकूमत का कोई अपना जो है वो आना जाना है, तो फिर हम इसको और तरह से भी मैनेज कर सकते थे। ये बिल्कुल गलत है। ये 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन है। इसका जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो अवाम का फैसला उसको तस्लीम किया जाना चाहिए, और फिर जब जनरल इलेक्शन होगा उसका जो फैसला होगा उसे हमें भी तस्लीम करना चाहिए, बाकियों को भी तस्लीम करना चाहिए। राणा साहब, ये बताइएगा कि जी, लास्ट क्वेश्चन जी। कल खान साहब ने ये भी एक उम्मीद दी है हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कि अगर इलेक्शन की वो डेट अनाउंस कर देते हैं या फिर मुज़ाकरात के टेबल पे वो बैठ सकते हैं। जी, हम मशरूत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। गैर मशरूत मुज़ाकरात वो आके करें, इलेक्शन की डेट पे भी करें, बाकी चीज़ों के भी करें, लेकिन गैर मशरूत जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। जी, अब लास्ट क्वेश्चन आप। ये बताइएगा, एक तो ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से बारहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खबर दे चुके कि जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? दूसरा, चौधरी परवेज लाई बारहा आपके हवाले से कह चुके कि मॉडल टाउन में इसको जो है वो गिरफ्तार भी करेंगे और भागने भी नहीं देंगे। क्या कहेंगे? मॉडल टाउन की इसका चौधरी साहब को पता ही नहीं है। उनको मशवरा है कि वो मिसल मंगवाएं, मिसल मंगवा के पढ़ें कि उसमें तफ्तीश क्या कहती है और उसमें ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अदालतों के फैसले क्या है। उन्हें ये मालूम ही नहीं, किसी ने बता दिया होगा उनको, तो उन्होंने वही बात जो है वो करनी शुरू कर दी। देखिए, मियां नवाज शरीफ के मतलब कोई भी जो है वो ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो फैसला करे कि जी वो कब आएंगे। मियां नवाज शरीफ हमारी पार्टी के कायद हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टी उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है, फैसला उन्होंने करना है। पार्टी ने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आइंदा जो इलेक्शन है उसमें पार्टी कैंपेन को मियां नवाज शरीफ साहब लीड करें। उन्होंने इस बात के ऊपर रजामंदी का इजहार किया है। अब वो कौन सा वक्त और कौन सी डेट मुनासिब समझेंगे आने के लिए, ये उनका फैसला होगा, और जब वो फैसला करेंगे तो उसको बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। ये मुझे या किसी और को जो है ना वो पहेलियां डालने की या बातें करने की जरूरत नहीं है। वो बाकायदा पार्टी अनाउंस करेगी, पार्टी प्लेटफॉर्म से अनाउंस होगा, मियां साहब खुद अनाउंस करेंगे और उस डेट के ऊपर वो तशरीफ लाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होगा उसकी कैंपेन को, PMLN की कैंपेन को मियां नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया।